جی میرا نام امتیاز سومرو ہے اور میں ساحل کے ساتھ پچھلے 15 سال سے نیشنل لیگل ایڈ کے طور پر پراسیکیوشن کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں، اور ویسے اس پروفیشن میں ایز اے لائر 22 سال کے پروفیشن سے منسلک ہوں۔ ہمارا جو یہاں ساحل کے ساتھ پراسیکیوشن کیسز کو جو ہم لے کر چلتے ہیں، اس میں سے جو بھی پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، چائلڈ سیکشل ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، ہم ان کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان میں کوئی چائلڈ میریجز کیسز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس آن وومن پر جو کیسز ہوتے ہیں، ہم ان کو ساحل کے بہاف پہ فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا کوسچن ہے کہ جو بھی بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے لیگل ریمیڈی کیا ہے؟ اس کے لیے لیگل ریمیڈی یہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی بچہ یا بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو۔ دیکھیں، زینب کے جو واقعہ ہوا تھا 2015 میں، اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے پاکستان پینل کوڈ کے تحت 377 511 376 511، یعنی کہ اٹیمپٹ آف ریپ یا اٹیمپٹ آف ان نیچرل اوفینس، یعنی کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کرنا یا ریپ کرنے کی کوشش کرنا، ان میں سے یہ سیکشن ایڈ ہوتے تھے۔ 2016 کے بعد جب یہ زینب کا واقعہ ہوا تو ہمارے کرمنل لا میں امینڈمنٹ ہوئی، تو اس میں اس کو باقاعدہ ایک ہینس اوفینس ڈکلیئر کیا گیا، اور اس میں یہ سیکشن باقاعدہ ڈکلیئر کیے گئے جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو موسٹلی جتنے بھی ہمارے پاس ایف آئی آر آتی ہیں ان میں سے سیکشن وہی لگے ہوتے ہیں جو 2015-16 سے پہلے لگاتے تھے۔ تو آپ کے توسط سے یہ چیز میں بابر کروانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جتنے بھی پولیس افسران ہیں، ایک تو ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے، دوسرے نمبر پہ جتنے بھی بچوں کے ساتھ اگر جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں جو سیکشن لگتے ہیں 377A-B، یہ ہے کمپلیٹ چائلڈ سیکشل ابیوز کے ریلیٹڈ یہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو اس کو اس کیس میں لے آئیں، نہیں، جتنے بھی 18 سال سے کم عمر اگر بچے کے ساتھ کوئی جنسی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ 377A-B میں اس کو چارج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اس کا جو طریقہ کار ہے، فوراً یعنی کہ بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر نزدیکی جہاں پہ واقعہ ہوتا ہے تو اسی جورسڈکشن میں پولیس اسٹیشن میں فوراً ایف آئی آر درج کروائیں۔ ایف آئی آر درج کروانے کے بعد پھر پولیس کا کام ہے، ان میں انویسٹیگیشن کرے گی، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد 173 کا چالان عدالت میں سبمٹ کروائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ عدالتی کارروائی شروع ہوگی، اس میں چارج فریم ہوگا، پھر اس میں شہادتیں ریکارڈ کی جائیں گی، پھر اس کے بعد یہ ججمنٹ آئے گی۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جب بھی بچے کے ساتھ ایسی کوئی بدسلوکی کی جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا جس میں بچہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے، اس میں یہ سیکشن اور بھی 3 ہے، 292A-B-C، اس میں چائلڈ پورنوگرافی کا بھی لا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جاتی ہے، جیسے نفسیاتی طور پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے یا اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس میں بے شک بھلا والدین ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں سیکشن یہ 2016 کے میں جو کرمنل لا امینڈمنٹ آئی تھی اس میں 328A پاکستان پینل کوڈ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اب ان کی سزاؤں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ میں جب یہ لا میں امینڈمنٹ کی گئی تھی تو اس میں 377A اور B، اس میں جو چائلڈ سیکشل ابیوز کے ریلیٹڈ ہے، اس میں منیمم سزا 14 سال ہے اور میکسیمم سزا اس کی 20 سال ہے، اور اس کے علاوہ 1 ملین فائن ہے۔ اس کے علاوہ اگر یعنی کہ دوسرا بچے کے ساتھ اگر کوئی چائلڈ پورنوگرافی کا کوئی کیس آ جاتا ہے جس میں 292A-B-C، اس کی بھی سیم یہی سزا ہے۔ اگر بچے کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جاتی ہے جس میں مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی، تو اس میں اگر بچے کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، چاہے کوئی بھی ہے سوسائٹی کا بندہ، تو اس میں منیمم سزا 1 سال ہے اور میکسیمم 3 سال ہے۔ یہ طیبہ ٹارچر کیس بڑا مشہور کیس تھا جو ہمارے
سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا باقاعدہ سو موٹو ایکشن لیا اور ہمارے حاضر جوڈیشل سروس آفیسر صاحب کو 3 سال کی سزا دی گئی۔ اس میں بھی وہی تھا کہ ایک بچی کے ساتھ یعنی کہ ٹارچر کیا گیا تھا۔ اس میں 328A پاکستان پینل کوڈ میں ہی چارج کیا گیا۔